شپ اچھا کرنے کے لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں صرف برائیاں ہوں اور اچھائی کوئی بھی نہ ہو. ہر بہو کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں گی اور ہر مدر ان لا کے اندر اپنی اچھائیاں ہوں گی. تو اگر ہم پازیٹو تھنکنگ رکھیں اور اچھائیوں کو سامنے رکھیں تو پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس پر دوسری دفعہ نظر ڈال کے دیکھو، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں پسند بھی ہیں. تو بھئی اگر کچھ ناپسند باتیں ہیں تو کچھ پسندیدہ باتیں بھی ہوں گی. ان پسندیدہ باتوں کو سامنے رکھو اور آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارو. ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. کمزوریاں اور خامیاں ہر انسان کے اندر پاسبل ہیں. لہذا اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ ڈونٹ سے انپلیزنٹ ورڈز ود یور ٹنگ، کہ اگر دل میں کچھ بات ہے بھی صحیح تو زبان سے جب انسان کوئی لفظ بول دیتا ہے نا پھر وہ بات اس کے دل کی نہیں رہتی، پھر وہ ایک کھلی جنگ بن جاتی ہے. تو اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جو مدر ان لا کو انپلیزنٹ لگتا ہے. رائٹ ورڈز ایٹ رائٹ ٹائم آر لائک ڈائمنڈز، صحیح موقع پہ صحیح لفظ کا استعمال کرنا وہ تو ہیرے اور موتی کی مانند ہوتا ہے اور اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. پھر ایک اچھا اصول ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کا کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفٹ آف لو جو ہے وہ ایکسچینج کرنے چاہیے. مدر ان لا اپنی بہو کو گفٹ دے اور بہو جو ہے وہ اپنی مدر ان لا کو گفٹ دے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. پھر ایک اور پوائنٹ کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اگر وہ دور کہیں رہتی ہے تو اپنی مدر ان لا کو فریکوینٹلی فون کرتی رہے. ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا ہے اور یہ آدھی ملاقات ہوتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا فون کرے، تو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک یہ تو لمٹ ہے، اتنا تو لازماً فون کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ڈیلی فون کر کے بات کرے تو بھی اچھا ہے، مگر فون کا رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. پھر ایک اور پوائنٹ کہ گیو کمپلیمنٹس بائی لکس، کہ اگر مدر ان لا سے انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ان کو دیکھیں اور مسکرائیں. کھلے چہرے کے ساتھ اگر آپ بات کریں گی تو مدر ان لا کے دل میں بھی آٹومیٹکلی محبت آئے گی. پھر ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنی مدر ان لا کے ساتھ ایمپیتھائز کرے، کہ دیکھیں بیوی کو اپنا شوہر شیئر نہیں کرنا پڑ رہا لیکن ماں کو اپنا بیٹا شیئر کرنا پڑ رہا ہے. لہذا ایمپیتھی مدر ان لا کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے 100 اصولوں کا ایک اصول بتا دیا، اور وہ اصول کیا ہے کہ شریعت نے یہ تعلیم دی کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کی ایک ماں اور اس کا ایک باپ، جب اس کی شادی ہو گئی اب اس کی 2 مائیں ہیں اور اس کے 2 باپ ہیں. تو شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے. تو اگر کوئی ڈاٹر ان لا اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہو کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں، اور یہیں سے
پھر زندگیوں کے اندر تلخی آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر 5واں اصول ہے کہ اگر ساس کوئی بات سمجھائے تو کھلے دل سے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ساس کچھ سمجھاتی ہے تو اچھائی کی نیت سے سمجھاتی ہے، اور اس کا فائدہ ڈاٹر ان لا کو ہی ہوتا ہے کہ اس کی عادات اچھی ہو جاتی ہیں، اس کی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک اچھا انسان بن جاتی ہے. جو انسان روک ٹوک سے گھبرائے اور پریشان ہو، پھر اس انسان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ ایک سٹور کے اوپر ایک ماربل کا بنا ہوا اسٹیچو پڑا تھا. جو بندہ بھی آتا وہ اس ماربل کے اسٹیچو کے پاس کھڑا ہوتا، اسے دیکھتا، پھر اسے ہاتھ لگاتا اور چلا جاتا. اب اس اسٹیچو کے قریب کچھ ٹائلوں کا باکس بھی پڑا ہوا تھا. وہ ٹائلیں ہمیشہ پریشان ہوتی کہ لوگ آ کے اس ماربل کے اسٹیچو کو دیکھتے ہیں اور میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو ایک دن ٹائل نے اس ماربل اسٹیچو کو کہا، آخر تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ ہر آنے والا تم پہ فدا ہوتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تمہیں دیکھ کے اسمائل کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، اور میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا اور چلا جاتا ہے. تو ماربل نے اس کو جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جب مجھے کانٹ چھانٹ کرنے والے نے استعمال کیا اسٹیچو کو بنانے میں، تو میں نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جس طرح وہ چاہے مجھے کاٹے، مجھے چھیلے، مجھے فٹ کرے. میں نے چونکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس لیے اس نے مجھے مولڈ کر کے ایک اسٹیچو کی شکل میں ڈھال دیا. اور تم چونکہ ہارڈ ہو، سخت ہو، اور تم کٹنے سے بھی گھبراتی ہو اور ایسے اعمال نہیں ہو سکتے، لہذا تمہارا اسٹیچو نہیں بن سکتا، تم اسی طرح ہی زندگی گزارو گی. تو بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ڈاٹر ان لا اپنے آپ کو ماربل کی طرح پیش کر دے گی تو پھر اس کی پرسنالٹی میں اور زیادہ حسن آ جائے گا، اور اگر ماربل کی ٹائل کی طرح سخت بن کر رہے گی تو پھر کچھ عرصہ تو یہ ٹھیک رہے گی، پھر ٹوٹے گی تو یکدم ٹوٹ ہی جائے گی. پھر ایک پوائنٹ کہ ریسپیکٹ یور مدر ان لاز وزڈم اینڈ اپریشیٹ اٹ. ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اس کی مدر ان لا نے جو زندگی میں تجربہ حاصل کیا ہے اس کی بھی قدر کرے، اور جو اس کے پاس وزڈم ہے اس کی بھی قدر کرے. ایک اہم پوائنٹ کہ if your husband makes an achievement